محبت رسول سرمایہ حیات ہے، محبت رسول نور حیات ہے۔ یہ تقاضا ایمان بھی ہے اور ثمرہ ایمان بھی، اور اس محبت کے دم سے ہی ہم اللہ کی قربت کا نور پاتے ہیں۔ ہمیں خیر کی توفیقات، سجدوں کی توفیقات اور دیگر صالح اعمال کی توفیقات اس محبت کے وسیلے سے نصیب ہوتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی محبت اپنے ساتھ بہت سارے تقاضے رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کے نتیجے میں بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اس محبت کے بہت سارے مظاہر ہیں اور اس محبت کے بے شمار ثمرات ہیں۔ اللہ وہ سارے ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ محبت صرف انسانوں کے دل میں ہی نہیں ہے، یہ پتھروں کے کلیجے میں بھی رکھی گئی ہے۔ احد پہاڑ کی چھاتی پہ حضور کا قدم آیا تو وہ جھوم اٹھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو اس کے سینے میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ پتھر بھی کسی سے پیار کرتے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہے ذات کا، لیکن میرے سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ انسان تو انسانوں سے پیار کرتے ہی آئے ہیں، ماں تو بیٹے سے پیار کرتی ہی آئی ہے، باپ تو اپنے لخت جگر سے محبت کرتا ہی آیا ہے، بچے اپنے باپ سے پیار کرتے آئے ہیں، لیکن کبھی یہ منظر بھی دیکھا کہ پتھروں نے بھی پیار کیا ہو، درختوں نے بھی پیار کیا ہو؟ اگر دنیا نے حضور سے پیار کیا ہے تو آقا نے بھی پیار کی ریت نبھائی ہے، بلکہ پیار آیا ہی ادھر سے ہے۔ دنیا کو محبت بانٹی ہی میرے حضور نے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے کہا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ یہ بے چین ہو جاتے ہیں جب تم کسی تکلیف میں آتے ہو۔ اس امت کے لیے حضور دعائیں مانگتے رہیں، اللہ اکبر، کبھی تہجد کے وقت، کبھی دن کے اجالوں میں، کبھی حجرہ عائشہ میں، کبھی غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے اس امت کے لیے مغفرت و رحمت کی دعائیں اور التجائیں رب کے حضور پیش کرتے رہے۔ اور حشر کے دن بھی حضور دامن شفاعت کھولیں گے، اللہ اکبر، اور گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات دلائیں گے۔ کیا منظر ہوگا قیامت کے دن جب حضور شفاعت کے بازو پھیلائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے رب نے مجھے اختیار دیا، یا تو آدھی امت کو ہم بخش دیتے ہیں بغیر حساب کے اور آدھی کا حساب لے لیں گے، اور یا پھر آپ کو حق شفاعت دے دیتے ہیں، آپ جس کو چاہے شفاعت کر کے بخشوا لینا۔ حضور فرماتے ہیں اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت والا معاملہ اختیار کیا ہے۔ مطلب کیا کہ میں شفاعت کر کے سب کی بخشش کروانا چاہتا ہوں۔ آدھی امت والا معاملہ میں نے قبول نہیں کیا، بلکہ میں نے شفاعت کا حق لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضور کی شفاعت کے رنگ۔ وہ کسی نعت خواہ نے پڑھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے روک دیا تھا، میں نے کہا حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، شفیع ہیں۔ وکیل بمانا نگہبان، وہ تو ہیں حضور ہمارے وکیل، لیکن وکیل بمانا ایڈوکیٹ، اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں۔ چونکہ جو وکیل ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، لہذا بری کیا جائے، جرم ثابت ہو تو سزا لازمی ہوتی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق کی ادا نہیں کیا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا اس کی شانوں کا، اس کی عظمت اور اس کی رفت کو جانتے تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتے، اس کے حکموں کو نہ ٹالتے۔ اللہ کے حکموں کو ٹالنے کا سبب کیا ہے؟ صبح جاگ نہ آنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو توڑنے کا سبب کیا ہے؟ اس کے قانون کو، اس کے نظام کو نہ ماننے کا سبب کیا ہے؟ اس پر عمل نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں جانا۔ اللہ کی قدر و اہمیت کو جانتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر کا جو حق تھا اس کو ادا ہی نہیں کیا۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ دین کو اور اللہ کے احکام کو ایزی لے رہے ہیں۔ لیکن یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب ایک ایک عمل کا، ایک ایک حرکت کا، ایک ایک سکنت کا
حساب ہوگا. حرکت کا تو حساب ہوگا ہی ہوگا, سکنت کا بھی حساب ہوگا. یعنی جو ہم نے کیا اس کا بھی حساب ہوگا, اور جو کرنا چاہیے تھا نہ کیا اس کا بھی حساب ہوگا. ہم نے جو حرکت کی اس کا بھی حساب ہوگا, اور جو حرکت نہیں کی ہے, وہ جو درمیان میں وقفہ تھا اس کا بھی حساب ہوگا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع, قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا. اسے 4 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ, اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں گزارے کے آیا زندگی. اللہ اکبر. وہ تو ایک شاعر نے کہا تھا قبر کے منظر کو کہ کونڈ چک کے پوچھنا ہے پھر سائیاں راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں دی. وہ تو پوچھے گا اللہ, ایک ایک لمحہ پوچھے گا. ان عمرہ فیما افناہ, عمر کہاں گزاری. دوسرا سوال ان شبابہ فیما ابلاہ, اچھا جوانی کہاں گزاری. عمر کے اندر جوانی آتی ہے لیکن جوانی کا ایک الگ سے سوال ہوگا, اس لیے کہ زندگی کا نقطہ کمال جوانی ہوتی ہے. آوارگی میں تو نہیں گزاری, مجنوں تو نہیں بن کے گزاری, چوکوں اور چراہوں کے اندر نظر کی بدکاریاں تو نہیں کی, تم نے اپنی خواہشات کی غلامی تو نہیں کی. تیری جوانی کی ضرورت تو محمد عربی کے دین کو تھی, تو نے جوانی کہاں کاٹ دی, کہاں گزار دی. ان شبابہ فیما ابلاہ, دوسرا سوال اللہ پوچھے گا جوانی کے بارے میں کہاں گزاری. تیسرا سوال مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. صرف کمانے کے بارے نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم حلال کما رہے ہیں لیکن خرچ کریں وہ ہماری مرضی ہے, ہم اپنے مال سے خرچ کر رہے ہیں. آج کل شادیاں چل رہی ہیں اور لوگ شادیوں کی تقریبات کے اندر ایسے پیسے اڑا رہے ہیں جیسا پانی بہایا جاتا ہے. کچھ لوگوں کی تقریبات تو 15 دن ختم ہی نہیں ہوتی, اور جو مزید اس سے آگے کا طبقہ وہ مہینہ مہینہ شادی کی تقریبات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. آج قوالی نائٹ ہے, آج فلاں ہے, بلکہ وہ ایک دن محفل میلاد بھی کروا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں چلو اللہ کو بھی راضی کر لیں. تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لیکن اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک قدم بندے کے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال نہیں پوچھ لیتا کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا. ہمارا دین ہمیں اپنی اولاد پہ وسعت کے ساتھ خرچ کرنے کی تلقین دیتا ہے, لیکن جو فضول خرچی کے زمرے میں نہ آئے. حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ, صاحب مال کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد پر وسعت کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ مالدار ہے تو اولاد کو کچھ دے ہی نہ, وسعت کرے, ان کو دے سکتا ہے ضرورت کے مطابق. لیکن یہ ہر بندہ سمجھتا ہے وسعت کیا ہے اور عیاشی کیا ہے. اس فرق کو ہر بندہ سمجھتا ہے, کسی کو مخفی نہیں ہے. حضور سے پوچھا گیا نیکی کیا ہے بدی کیا ہے, اور میں استفت قلبک, یہ مفتی بیٹھے سے ہی پوچھ لے, یہ تجھے بتا دے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ فرماتا ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا تو خیر اور شر کی تمیز اس کے سینے میں ہم نے رکھ دی تھی. یہ کسی سے نہ بھی سیکھنے جائے تو یہ ضروری ہدایت ہم نے جو ہے وہ اس کے سینے کے اندر رکھ دی تھی. اسے پتا ہے یہ ضروری ہے اور یہ غیر ضروری ہے. تو اللہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا مال کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا. چوتھا سوال کیا ہے, ان علم ہی, اس کے علم کے بارے میں پوچھے گا کہ اپنے علم پہ تو نے عمل کہاں تک کیا. ممبر پہ بیٹھ کے بھاشن دیتا تھا یا تیرا اپنا عمل بھی اس کی مطابقت میں تھا. لوگوں کو ہی تقریریں کر کر کے سناتا تھا یا اپنا تیرا رویہ بھی اس کی مطابقت میں تھا, تیری خلوت اور جلوت بھی اس کے مطابق تھی. یہ اللہ تعالیٰ جب تک پوچھ نہیں لے گا اتنی دیر تک بندے کے قدم سامنے سے نہیں ہٹنے. اب ظاہر ہے جتنا علم آپ کے پاس ہے اور آپ کا جو بھی دائرہ ہے تو آپ سے اللہ پوچھے گا, اور جو میرے پاس ہے اگر 2 لفظ زیادہ میں نے پڑھ لیے ہیں تو میرے سے سوال زیادہ ہوگا, اور جو اس سے بڑے ہیں اور اونچی مسندوں پہ بیٹھے ہیں تو ان سے بھی سوال ہوگا. یہ مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے. اسی لیے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اثر اتر ہی نہیں سکتا جب تک ہمارا عمل اس کی مطابقت میں نہ ہو. حضور ادب کا لالا یہ کون سر سے چلا کے راستے یہ کون سر سے چلا کے راستے
فرشتے سے تک رہے ہیں یہ کون سی مایا ظہیر مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں منزل قدم پر پہنچنا پر تو کہنا سلام دیجئے علماء ظہیر مقدر حضور حق سے سلام جھکاؤ نظریں بچھا ادب کا